اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام حقیقی اطاعت کے مستحق ہیں۔ انسان کو اسی کی بندگی اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھنا۔ عقیدت میں میرا مقام حد سے بڑھانا دراصل میری حقیقی تعلیم کو گھٹانا ہے۔ یک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑھا جانب بو قبی سے ابر رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کی جہالت اور بدحالی پر رحم فرمایا، مکہ کی طرف رحمت کا بادل بڑھا اور ہدایت کا زمانہ قریب آیا۔ ادا خاک بدھا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت۔ سرزمین مکہ نے وہ عظیم امانت دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ پہلے تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے آئے تھے۔ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ حضرت آمنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی خوشخبری تھے۔ ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ تالا ہوا ماہ برج سعادت۔ حضور اکرم کی ولادت سے دنیا کی تاریکیاں دور ہونے لگیں، سعادت اور ہدایت کا روشن چاند طلوع ہو گیا۔ نہ چھٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہ تاب رسالت۔ رسالت کی روشنی فوری طور پہ پوری دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی۔ ابتدائی 40 برس تک نبوت کا چاند پردہ غیب میں پوشیدہ رہا۔ یہ 40ویں سال لطف خدا سے کیا چاند نے کھید غار ہیرا سے۔ 40 برس کی عمر میں اللہ نے حضور اکرم کو نبوت عطا فرمائی۔ غار ہیرا سے وحی اور ہدایت کا نور دنیا پر روشن ہوا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ حضور اکرم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری فرماتے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ مصیبت کے وقت دشمنوں اور اجنبیوں کی بھی مدد فرماتے تھے۔ آپ اپنے اور غیر سب کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آپ غریبوں، کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کی پناہ تھے۔ آپ یتیموں کے سرپرست اور غلاموں کے مددگار تھے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا کاروں کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے۔ آپ اپنے حسن سلوک سے دشمنوں کے دل بھی جیت لیتے تھے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ آپ نے معاشرے کی برائیوں اور فساد کو جڑ سے ختم کیا۔ آپ نے باہم لڑنے والے عرب قبائل کو محبت سے متحد کر دیا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا سے اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ قرآن کی صورت میں انسانوں کی زندگی بدلنے والا نسخہ لائے۔ مسح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اسلام کی تعلیم نے جاہل عربوں کو پاکیزہ اور عظیم انسان بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی کا فرق واضح کر دیا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب پر صدیوں سے جہالت اور گمراہی چھائی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے بہت جلد اس کی حالت بدل دی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا خوف اور کمزوری دور ہو گئی، حالات کا رخ بدل گیا اور زوال کی جگہ کامیابی نے لے لی۔ پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ایک ایسی دھات کی مانند تھے جس کی کوئی قدر نہ تھی۔ جہالت اور برے اعمال کے سبب دنیا میں ان کا کوئی بلند مقام نہیں تھا۔ طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی۔ عربوں میں بہادری، ذہانت اور وفاداری جیسی خوبیاں موجود تھیں، لیکن جہالت کے باعث ان کی یہ تمام صلاحیتیں ضائع ہو رہی تھیں۔ پہ تھا سبت علم قضاء و قدر میں کہ بن جائے گی وہ تلا ایک نظر میں۔ اللہ کے علم میں پہلے ہی طے تھا کہ اس قوم کی حالت بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے یہی بے قدر لوگ خالص سونا بن جائیں گے۔ وہ فخر عرب، زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لیے باعث فخر اور محراب و منبر کی زینت ہیں۔ آپ نے اہل مکہ کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ گیا ایک دن حزب فرمان دارو، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق باہر تشریف لائے۔ آپ کوہ صفا پر چڑھے تاکہ اہل مکہ تک حق کا پیغام پہنچائیں۔ یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے نزدیک آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں یا کبھی جھوٹ بھی کہتے ہیں؟ کہا سب نے، قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ تمام لوگوں نے تسلیم کیا کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ انہوں نے کبھی آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی تھی۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو جو خبر میں اب تمہیں دوں گا تمہیں اس پر بھی یقین کرنا ہوگا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے جو اچانک حملہ کر کے تمہیں لوٹنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ہر بات پر مکمل یقین ہے، آپ بچپن ہی سے سچے، دیانتدار اور قابل اعتماد ہیں کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ آپ نے بتایا کہ ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس لیے آخرت، حساب اور آنے والے عذاب سے ڈرو۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت بادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح طاقتور اور مؤثر تھی۔
اس دعوت حق نے پورے عرب کو ہلا کر غفلت سے بیدار کر دیا. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی کہ ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. آپ کے پیغام نے لوگوں کے دلوں میں ایمان اور سچائی کی نئی تڑپ پیدا کر دی. آپ کی ایک صدا نے جہالت میں سوئے ہوئے معاشرے کو جگا دیا. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. اسلام کا سچا پیغام بہت تیزی سے ہر طرف پھیلنے لگا. صحرا اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نام اور توحید کی آواز سے گونج اٹھے. ہدایت، توحید اور بندگی. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شریعت کے احکام اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا. آپ نے انہیں دین کی حقیقت اور کامیابی کے راز سمجھائے. زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوئوں کو جگایا. آپ نے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا لوگوں کے اخلاق کو درست کر دیا. آپ نے مدت سے غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کر دیا. کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر. جو روحانی حقیقتیں پہلے لوگوں پر واضح نہیں تھیں، آپ نے انہیں ظاہر کر دیا. آپ نے جہالت کے پردے ہٹا کر انسان کو زندگی کا اصل مقصد دکھا دیا. کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما. لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے فطری عہد کو بھول چکے تھے. انہوں نے اپنے مالک کے احکام کو چھوڑ کر نافرمانی اختیار کر لی تھی. زمانے میں تھا دور صحبائے بطلا، مائے حق سے محرم نہ تھی بزم دورم. دنیا میں جھوٹ، گمراہی اور باطل خیالات کا غلبہ تھا. لوگ حق، سچائی اور الہی ہدایت کی دولت سے محروم تھے. اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک. توحید کی خالص تعلیم ابھی عام لوگوں تک نہیں پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کا خزانہ دنیا پر پوری طرح نہیں کھلا تھا. نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدع و منتہا سے. لوگ اپنے اعمال کے بدلے قیامت اور آخرت کے حساب سے بے خبر تھے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں واپس جانا ہے. لگائی تھی ایک ایک نے لو ماں سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے. ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسری چیزوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی. دنیا، بتوں اور خواہشات کی محبت نے انسانوں کو خدا سے دور کر دیا تھا. یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا. جب حضور اکرم نے اللہ کا پیغام بلند آواز سے سنایا تو پوری قوم لرز اٹھی. آپ کی آواز نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہیں. انسان کو زبان کے اقرار اور دل کے یقین سے اس کی وحدانیت ماننی چاہیے. اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. صرف اللہ تعالیٰ کے احکام حقیقی اطاعت کے مستحق ہیں. انسان کو اسی کی بندگی اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اگر محبت کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو.
اگر سر جھکانا ہے تو صرف اسی کے حضور عاجزی سے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم۔ انسان کو ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے دل اور زبان میں ہمیشہ خدا کی محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم۔ اگر کسی سے خوف رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، اپنی پوری زندگی اسی کی رضا، محبت اور قرب حاصل کرنے میں گزار دو۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے سامنے کسی انسان، فرشتے یا دوسری مخلوق کو بڑائی حاصل نہیں ہے۔ خیرت اور ادراک رنجور ہیں وہاں، ماں و مہر ادنا سے مزدور ہیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور عظمت کو انسانی عقل پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ چاند اور سورج جیسی عظیم مخلوقات بھی اس کے حکم کی پابند ہیں۔ جہاندار مغلوب و مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں۔ اللہ کے سامنے دنیا کے طاقتور بادشاہ بھی بے اختیار اور محکوم ہیں۔ انبیاء اور صدیقین بھی اسی کے بندے ہیں اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ نہ پرسش ہے رہباں و احبار کی وہاں، نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی مذہبی پیشوا یا عالم کی ذاتی بڑائی نہیں چلتی، وہاں نیک اور معزز انسان بھی اپنے اعمال کے مطابق جواب دہ ہوں گے۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا۔ مسلمانوں کو سمجھایا کہ دوسری قوموں کی گمراہی سے بچتے رہنا، کسی انسان کو خدا کا بیٹا نہ کہیں کیونکہ اللہ واحد اور بے نیاز ہے۔ میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھنا، عقیدت میں میرا مقام حد سے بڑھانا دراصل میری حقیقی تعلیم کو گھٹانا ہے۔ سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ اللہ کے سامنے تمام انسان عاجز، محتاج اور سر جھکانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مگر فرمانبردار بندے ہیں۔ بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر کو بت بنانے سے منع فرمایا۔ سجدہ اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ تمام انسانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہر شخص محتاج اور اپنی ذات میں بے اختیار ہے۔ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاص مقام اور عظمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور انسانوں کی طرح بھیجے ہوئے رسول بھی۔ اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا، ہر ایک قبلہ قد سے منہ ان کا موڑا۔ حضور اکرم نے لوگوں کے دلوں سے باطل معبودوں کی محبت نکال دی۔ آپ نے انہیں ہر غلط راستے سے ہٹا کر توحید کی طرف متوجہ کیا۔ کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، خداوند سے رشتہ بندوں کا جوڑا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں سے اللہ کے سوا ہر جھوٹی وابستگی ختم کر دی، بندوں کا اپنے حقیقی مالک اور پروردگار کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر دیا۔
کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے۔ جو لوگ مدت سے اللہ کی اطاعت سے دور اور غفلت میں مبتلا تھے وہ پلٹ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرما برداری سکھائی۔ پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، نشان گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب لوگوں نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد یعنی اللہ کی بندگی کو پہچان لیا تو انہیں کامیابی اور روحانی دولت کا راستہ مل گیا۔ محبت سے دل ان کا گرما گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب، اللہ کی محبت نے ان کے سرد اور غافل دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر دی۔ عقیدہ توحید ان کی سوچ، کردار اور پوری زندگی پر چھا گیا۔ سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو۔ حضور اکرم نے انہیں رزق حلال کمانے اور درست زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ آپ نے ایک مہذب، منظم اور انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم دی۔